اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن و حدیث یا سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث ان کے نبی ہونے پر حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ قرآن پاک میں آپ کا 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ سعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، جس کے باعث بعض محدثین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین و محدثین حضرت ذوالکفل کو اللہ کا نبی، جبکہ بعض لوگ انہیں نیک شخص قرار دیتے ہیں۔ شام اور عراق سمیت دیگر مقامات پر آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ حضرت ذوالکفل سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت الیسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن حضرت الیسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن میں روزے رکھتا ہو، دوسری یہ کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ 3 شرائط سن کر بنی اسرائیل پر سکتہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ان شرائط پر عمل کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنے میں اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیسع علیہ السلام پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہذا حضرت الیسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ جس مجلس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس میں ابلیس بھی موجود تھا، اور ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے حضرت ذوالکفل کی یہ برگزیدگی برداشت نہ ہوئی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ شیطان کے چیلوں نے بڑی کوششیں کیں، لیکن جلد ہی ناکام ہو گئے، جس کے بعد ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ ابلیس نے کہا، اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ حضرت ذوالکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر جاگتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ فرماتے تھے۔ قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی۔ یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا، کون ہے؟ کہنے لگا، میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہا کہ میری برابری کا مجھ سے جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے۔ ایک طویل و لمبی داستان اور کہانی سنا دی، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ حضرت ذوالکفل باہر تشریف لائے اور مجلس عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے، مگر اس بوڑھے کو نہیں پایا۔
اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولہ کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کر دیا۔ در حقیقت شیطان کا مقصد حضرت کو غصہ دلانا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا، کون؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا، فرمایا، کیا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جاؤ؟ تم نہ کل آئے اور نہ آج صبح آئے۔ اس نے کہا، حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لینا ہے، ہم تیرا حق دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ جائیں گے تو انہوں نے پھر انکار کر دینا ہے۔ حضرت نے غصہ نہ کیا، پھر اس کو یہی فرمایا کہ اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج دوپہر کا سونا بھی جاتا رہا۔ رات کو جاگنا اور عبادت کرنا بھی لازمی تھا، اور حضرت باہر مجلس میں تشریف لے گئے۔ بوڑھے کا انتظار کیا، اگلے روز بھی دوپہر تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ جب تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا اور بیداری کا تیسرا دن ہو گیا، نیند کا غلبہ تھا، تو آپ نے گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کر دیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے۔ ابلیس پھر تیسرے روز پہنچا، دروازے پر دستک دینا چاہا تو لوگوں نے منع کیا، تو یہ ایک روشن دان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آپ پھر سے نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے، اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ اس سے پوچھا، تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ یہ شیطان لعین ہے، اور فرمایا، کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا، ہاں، اور کہنے لگا، تو نے مجھے ہر تدبیر میں تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہ آیا، یعنی غصہ نہ کیا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو الیسع نبی کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ یہ واقعہ جس کی وجہ سے ان کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہیں ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت ذوالکفل اپنے عہد پر پورا اترے۔ حوالہ معارف القرآن، جلد 6 ص 218، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ جزاک اللہ۔